اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے دن یہ ایک تسبیح جس نے بھی پڑھی اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا مجرب اور آزمودہ عمل آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اگر آج آپ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ دولت بارش کی طرح آپ کے گھر میں برستی رہے گی، دولت آپ پر فدا ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر ان 7 سے 8 منٹ کی مختصر سی ویڈیو کو اگر آج آپ مکمل دیکھ لیتے ہیں اور عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں تو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وظیفے کو صرف دیکھنا نہیں، اس کو سچے دل اور سچی نیت کے ساتھ کرنا بھی ہے، تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو میرا بھائی، جو میری بہنیں ماہ شعبان میں آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اللہ پاک کا یہ ایک مبارک نام اور اس صورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ماہ شعبان میں آج کے دن اس وظیفے کو ایک مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگو گے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ بقیہ 3 کتابیں ہیں، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق کو تنگ کر دوں۔ ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن پاک میں واضح آیات میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر زیر پیش ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہو، اور اس دنیا کی دنیاوی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن پاک کے لیے وقت نہیں ملتا، بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانے تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم سے کم 2 سے 3 رکوع تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ قرآن کی سفارشی کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے ان کو لایا جائے گا، سورۃ بقرہ اور عمران پیش ہوگی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لیکن نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا ہے۔ ناظرین، ماہ شعبان میں آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں آج آپ کو ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں کہ آپ ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی کو دور فرما دے گا اور آپ کی پریشانی ختم کر دے گا اور رزق پورا سال آپ کے گھر پر بارش بن کر برستا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ماہ شعبان میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور برکت والی رات ہے۔ جلیل القدر تابع حضرت عطا بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں: برکتوں والی رات یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سائے کے نزول کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے کی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہے۔ ناظرین، ہم احادیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے اور سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تہائی حصے میں آسمان دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور ندا آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی مجھ سے رزق حلال عطا کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن شب برات میں بالکل اس کے مختلف ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان و دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ البتہ کچھ محروم لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی رحمت نظر سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے اس سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ سب بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس رات میں سب بندوں کے اعمال سارے سال کے اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کی مقرر روزی اترتی ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرصت ملک موت کو دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس فرصت میں درج ہیں ان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ کوئی بندہ تو باغوں کے درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرصت میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمریں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فرصت میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ ان تمام روحوں کو قبض کرنے کی تفصیل ملک الموت کو بتا دیتے ہیں جو اس سال میں قبض کی جائے گی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ جو لوگ اپنی قسمت پر روتے ہیں، اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، دولت نہیں، رزق نہیں، تو وہ لوگ یہ عمل لازمی کر لیں۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی اپنی قسمت پر روتے رہیں گے، پھر نہ کہیے گا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 2 اسم مبارک ہیں، وہ کسی طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں کہ دن میں رات میں کسی بھی وقت آپ فارغ ہو تو اللہ پاک کے 2 اسم مبارک آپ نے پڑھنے ہیں، یا مالک یا رزاق، یا مالک یا رزاق، یا مالک یا رزاق۔ آپ اس طرح بس عمل پڑھتے رہیں کہ یا اللہ یا رزاق۔ ناظرین، جو بندہ بھی یہ 2 اسم اعظم پڑھتا رہتا ہے، کچھ نہ پوچھے کہ اس کے ہاتھوں میں کتنا پیسہ آ جاتا ہے، کتنی دولت آ جاتی ہے۔ اس عمل کا فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ اسم مبارک 133 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔
اللہ پاک کے آگے ہاتھ پھیلائیے، روئیے، التجائے کرے، گڑ گڑائے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔